وعلیکم السلام، کون ہو بھائی؟ خیریت؟ الحمدللہ۔ میں ضلع مراد آباد یوپی سے بات کر رہا ہوں، مولانا ظفر۔ مولانا ظفر صاحب بول رہے ہیں؟ جی جی جی، اچھا، فرمائیں۔ کسی نے نمبر دیا تھا نا، جگہ خالی ہے؟ میرا نمبر دیا تھا؟ جی اچھا 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 اچھا، آپ بیان وغیرہ کر لیتے ہیں؟ جی، اچھا، دیوبندی وہابی کے متعلق کوئی موضوع میں بیان کیا کہ نہیں کیا آپ نے؟ ابھی تو خیر نہیں کیا، اچھا لیکن کر لیں گے اگر اچھا مرضی ہوگی تو۔ اچھا، دیوبندی کو کیا سمجھنا چاہیے اگر کوئی پوچھے؟ ہاں بیان میں ایسا ہو جیسا آپس میں اختلافات رہتے ہیں، ہاں، تو دیوبندیوں کو کیا سمجھنا چاہیے؟ تو وہ تو کافر ہے۔ دیو کا بندہ، اس کو کہنا صحیح ہے دیو کا بندہ؟ دیو کا بندہ ہاں، آپ کہتے ہیں نا دیوبندی نہیں بولے دیو کا بندہ ہے، ایسا بولتے ہیں۔ ہماری طرف نا بولتے ہیں ایسے؟ ہاں بولتے ہیں نا؟ نا ہماری طرف تو مراد میں نہیں ہاں نہیں اکثر بولتے ہیں، ایسا۔ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت والے دیوبندی کو دیو کا بندہ بولتے ہیں، دیو کی بندی سے بولتے رہتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ نہیں نہ مجھے اس معاملے میں نہیں مطلب۔ اچھا، تو مطلب دیوبندی ہے نا نام، ہاں تو دیوبندی، دیوبندی نام کو جو ہے اس کے متعلق کچھ الگ الگ جی معنی لے کر کے بولتے ہیں، دیوبندی نہیں بولے دیو کی بندی ایسا بولتے ہیں۔ ہمارے سامنے تو کسی مولانا آج تک بولا نہیں، نہیں ہو سنا نا؟ سکتا آپ بولتے ہو، ہاں، لیکن ہمارے سامنے تو کوئی ایسا بات نہیں ہے۔ لیکن یہ کتاب ہے فتح فیض جی الرسول ہے، ہاں اس میں ہے تو پڑھے نا اپنا؟ اس پڑھنے میں کی رکھی ہے، کتابیں ہاں، رکھی ہیں ہاں اس میں بولا ہے، یہ دیکھیں آپ کے جی واٹس ایپ پہ میں نے بھیجا ہے، جی فتح فیض الرسول فقیہ جی ملت حضرت علامہ مفتی جلال الدین احمد امجدی، جی جی ٹھیک ہے، جلد اول صفحہ نمبر 63 کے اندر کہتے ہیں جی کہ یہ ما کان و ما یکون ہاں کی تکمیل تعلیم سے پہلے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں فلاں واقعہ نہ ہو، تو اب تکمیل تعلیم کے بعد، یعنی جی مکمل علم حاصل ہونے کے بعد جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی نفی اور جی نفی ثابت کرنے کے لیے اس فلاں واقعہ کو پیش کرنا کھلی ہوئی شیطانیت اور دیو کی بندگی ہے، یعنی دیو کا بندہ ہے وہ کون؟ جو دیو کا نبی بندہ، علیہ السلام کے علم غیب کا انکار کرے، جی جی یہ سمجھانا چاہتے ہیں اچھا کہ اچھا، نبی علیہ السلام کے علم غیب کو جو انکار کرے کون ہے وہ؟ دیو کا بندہ ہے دیو بندہ، کا بندہ ہے۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ دو حوالہ میں نے دیا ہے آپ کے پرسنل پہ، ایک فتاوی رضویہ جی جی اور ایک الملفوظ، ٹھیک ہے۔ جی یہ فتاوی رضویہ جو ہے، فتاوی رضویہ یہ جلد 29 ہے، صفحہ جی نمبر 208 ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ ابھی بات صحیح کہا انہوں نے کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے علم غیب کا انکار کرے وہ دیو کا بندہ ہے، صحیح کہا نا؟ شیطان اور دیو کا بندہ ہے، صحیح لکھا نہیں لکھا فتح فیض الرسول میں؟ یہ میں نے پڑھا نہیں ہے ابھی۔ ابھی بھیج دیا، دیکھو نا میں نے آپ کو، اچھا بھیج دیا، جی بھیج دیا میں آپ کو، لیکن آپ کا واٹس ایپ بند ہے۔ اچھا تو ابھی یہاں پہ جو ہے آپ کا نیٹ ہے کہ نہیں؟ آپ کا جی نیٹ چالو ہے آپ کا؟ ہاں نیٹ چالو ہے، جی پہنچا نا؟ ہاں آ گیا، دیکھیں جی ابھی یہ فتاوی رضویہ ہے، جلد 29 ہے، صفحہ نمبر 208 ہے، اس میں لکھتے ہیں اوپر سے دیکھیں، نیز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عالم الغیب کہنا ناجائز ہے، چنانچہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شرح فقہ اکبر میں تشریح کرتے ہیں کہ پھر تو جان لے کہ بے شک انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام غیب اشیاء کو نہیں جانتے سوائے ان چیزوں کے جن کا علم انہیں اللہ تعالیٰ کبھی کبھار عطا فرماتا ہے۔ اور حنفی یعنی اس کی تکفیر کا ذکر، کس کی تکفیر کا؟ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے علم غیب کا انکار کرے، جو اللہ کے علم غیب مانے، کیا جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے علم غیب مانے، ان پر حنفیہ نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے، اس وجہ سے کیا ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، اس لیے کہ ان کا یہ اعتقاد اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے مخالف ہے۔ پھر قرآن پاک کے آیت پیش کرتے ہیں، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، یعنی جو نبی علیہ السلام کے علم غیب مانے، حنفیہ نے اس پر کفر کا فتویٰ دیا ہے، اس لیے کہ وہ یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ اللہ کے وسلم غیب جانتے ہیں، اور جو یہ عقیدہ رکھے اور اس قرآن پاک کی اس آیت کا مخالفت کرتا ہے وہ،
حوالہ میں غلط پڑھ رہا ہوں تو بتائیں آپ. ہاں صحیح ہے. عبارت صحیح ہے نا؟ دیکھیں نیچے حوالہ دیکھیں، الملفوظ کا ہے، حصہ 100 میں صفحہ نمبر 65 ہے. اس میں جبریل علیہ السلام کے متعلق ایک حدیث پیش کیا ہے، صحیح حدیث، کہ وعدہ کیا اور وعدہ کر کے آئے نہیں، ٹائم پر وقت پر آئے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے. باہر دیکھا تو جبریل علیہ السلام تھے. پوچھا دیر کیوں کی؟ تو کہا انا لا ندخل بیتا فیہ کلب و تصاویر، جس گھر میں رحمت کے فرشتے ہوں اور جس گھر میں کتا ہو اور رحمت کا فرشتہ ہو، جس گھر میں کتا اور رحمت کا فرشتہ ہو، کیا تصویر ہو. انا لا ندخل بیتا فیہ کلب و تصاویر، جس گھر میں کتا اور تصویر ہو، رحمت کے فرشتے وہاں نہیں آتے. ٹھیک ہے. جی نہیں آتے. تو اللہ کے اندر تشریف لائے، چاروں طرف تلاش کیا کہ شاید تصویر ہو یا کتا ہو، تو کچھ نہ تھا. پلنگ کے نیچے ایک کتے کا پلہ نکلا، اسے نکالا تو حاضر ہوئے. کون؟ جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کہ پلنگ کے نیچے کتے کا پلہ ہے. جبریل علیہ السلام کے انتظار کر رہے تھے. پوچھا کیوں نہیں آئے، تاخیر کیوں کی، وعدہ کر کے دیر کیوں کر دیا؟ تو انہوں نے فرمایا، اشارہ کیا کہ تمہارے آپ کے گھر کے اندر کتا کا پلہ ہوگا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام پتہ نہیں تھا، جبریل امین نے بتایا تو پتہ چلا. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فاضل بلوچ صاحب نے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے علم غیب کا انکار کیا ہے، کہ اللہ کے نبی کو پتہ نہیں کہ پلنگ کے نیچے کتے کا پلہ تھا. تو اب بتائیں، فتویٰ فیض الرسول، یہاں 2 کتاب سے ثابت ہوتا ہے کہ فاضل بلوچ صاحب نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے علم غیب کا انکار کیا ہے، اور فتویٰ فیض الرسول کے وصول سے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے علم غیب کی نفی کرے وہ شیطان ہے، دیو کا بندہ ہے. تو اب بتائیں، دیوبندی پوچھے گا کہ بریلوی بتاؤ دیو کا بندہ کون ہے، دیوبندی ہے یا وہابی ہے یا پھر بریلوی ہے، مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت والے ہیں، کون ہے؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ انٹرویو ہے آپ کا. مولانا یہ بتاؤ آپ کون ہو؟ کتاب دیکھیں، آپ کتاب سے بات کریں. انٹرویو ہو رہا ہے وہاں آپ دیوبندی. مولانا ظفر صاحب، میں صحیح العقیدہ سنی ہوں، میں انٹرویو لے رہا ہوں آپ کا. آپ کو جواب مجھے تو نہیں لگ رہا. حضرت کتاب سے صاحب بات کریں نا. مجھے مت دیکھیں، کتاب دیکھیں. بتائیں، اعلیٰ حضرت کتاب میں نے بھیجا ہے، فتاویٰ رضویہ الملفوظ، آپ کے جو آپ کے سامنے حاضر ہے کتاب. یہ فقیہ ملت مفتی جلال الدین امجدی صاحب کی کتاب ہے. آپ مجھے دیکھیں گے یا کتاب دیکھیں گے؟ میں نے سب دیکھ لیا. آپ بتاؤ آپ کون ہو؟ میں بھائی صحیح العقیدہ سنی ہوں، میں آپ کا انٹرویو لے رہا ہوں بھائی. دیوبندی آپ کو یہ حوالہ پیش کریں گے، آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کو پوچھیں گے کہ مولانا ظفر صاحب اب بتائیں، یہ 2-3 کتاب کے اصول سے دیو کا بندہ کون ہے؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ یہ پوچھیں گے آپ کون ہو؟ اگر سمجھ لو وہ دیوبندی ہے، وہ دیوبندی ہے سامنے والا، تو کیا آپ یہ کتاب کا انکار کر دیں گے؟ فتویٰ رضویہ کا، فتویٰ فیض الرسول کا انکار کر دیں گے، الملفوظ کا انکار کر دیں گے؟ اور کتاب یہ امتیاز اہل سنت میں لکھا ہوا ہے، جو مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کی مخالفت کرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا. الصوارم الہندیہ نے لکھا، حشمت علی لکھنوی صاحب لکھا ہے کہ ہم یہ جو اعلیٰ حضرت کا عقیدہ نہ ہو اسے کافر جانتے ہیں. تو آپ تو اس کتاب پہ چلیں گے نا، دیوبندی کی بات تھوڑی مانیں گے آپ. تھوڑی دیر کے لیے اگر مان لیا جائے، میں آپ کے سامنے جو بات کر رہا ہوں وہابی یا دیوبندی کچھ بھی ہوں، لیکن اب میری شخصیت ذات کو کیوں دیکھیں گے بھائی؟ آپ کتاب کو دیکھیں نا، کتاب کس کی، وہ کیا کہہ رہے ہیں. ہاں، کتاب پڑھنے والا غلط عبارت پڑھ رہا ہو، تر مڑ عبارت پیش کر رہا ہو، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کتاب میں کچھ اور ہے، آپ کیا بول رہے ہیں؟ مولانا ظفر صاحب دیکھو، دلیل سامنے ہو، دلیل اصلی چیز ہے، شخصیت نہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. آپ کو پوچھیں گے دیوبندی لوگ، بیان کریں گے، امامت کریں گے، پکڑ لیا آپ کو دیو کا بندہ شیطان کون ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اب بھی کہیں گے آپ کہ دیوبندی وہابی ہے، جبکہ کتاب کا گواہی دے رہی ہے کہ بھائی علم غیب کا انکار کرنے والا ہے کون، اور اس یہ فتویٰ فیض الرسول سے دیو کا بندہ شیطان کون ثابت ہوا. اب اس پر جواب دینا مولانا ظفر صاحب. سننے ہو جی میں سن رہا ہوں. ہاں جی، ماشاء اللہ، جواب دیں، کیا کہیں گے آپ؟ دیو کا بندہ کون ہے، شیطان کون ہے؟ شیطان اور دیو کا بندہ کون ہے، دیوبندی وہابی یا پھر اس کتاب کا مصنف؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ دیکھو، اپنے مجدد کا دفاع کیسے کریں گے آپ؟ اپنے مجدد کو مسلمان کیسے ثابت کریں گے آپ، جبکہ یہ کتاب ثابت کر رہی ہے کہ شیطان ہے وہ اور دیو کا بندہ ہے؟ تو دیوبندی کے سامنے کیا جواب دیں گے آپ؟ اسے تو پھر دیوبند یہی کہیں گے، ہم حق پر ہیں، ہم اہل سنت ہیں، ہم صحیح العقیدہ ہیں، ہم جنتی ہیں، اگر دعویٰ نہیں کرتے ہو. پھر اگر یہ اشعار پڑھنا ان کے سامنے، تم سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو،
ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی، جو اپنی کتاب سے شیطان ثابت ہو رہا ہو، دیو کا بندہ ثابت ہو رہا ہو، وہ اگر جنتی ہونے کا دعویٰ کرے، یہ باطل ہے کہ نہیں ہے، جھوٹ ہے کہ نہیں ہے؟ بھاگ گیا فون کاٹے سامنے دیکھیں، یہ مولوی ظفر ہے جواب بول رہا سن رہا ہوں لیکن جواب دے نہیں پایا۔ یہ دیوبند کی فتح ہے، یہ اکابر علماء دیوبند کی جو ہے کرامت ہے۔ باطل مبہوت ہوتا ہے، بھاگنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ بھاگ گیا سامعین، یہ پھر لگا رہا ہوں اس کو میں۔ فون کاٹ دیے مولانا ظفر صاحب۔ ارے یار ہم نے فون لایا کس کام کے لیے، تم نہ کہاں کی بحث چھڑ دی۔ بھائی انٹرویو دینا ضروری نہیں ہے، آپ کو کوئی دیوبندی پکڑ لیا کیا کریں؟ اس طرح مسجد چھوڑے بھاگ جائیں گے آپ، یا اپنے مسلک چھوڑ دیں گے آپ؟ مسجد چھوڑ دیں گے ہم، جائیں گے اس کو جواب دیں گے۔ ہاں جواب دینا بھائی، آپ تو بھاگ رہے ہیں۔ تو جگہ پلو یہ اتنی مطلب یہ اب آپ ہگلا مولانا ظفر ابھی تو اب ہگلانا شروع کر دیے، اب ہگلانا شروع کر دیے آپ کون ابھی۔ ارے تو اس سے کیا ہو گیا؟ نہیں آپ ابھی جواب دے نہیں پا رہے ہیں، فون کاٹ کے بھاگ رہے ہیں۔ جب دیوبندی آپ کے سامنے آ جائیں گے، جہاں امامت کر رہے ہیں آپ، مسجد چھوڑ کے بھاگ جائیں گے یا اپنا مسئلہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے آپ؟ مسجد چھوڑ کے تو جواب دینا پڑے گا نا آپ کو۔ ارے بھائی میری زبان ہے لکنت۔ ہاں تو جواب دینا آپ، جواب دینا۔ کیا جواب دیں گے آپ؟ وہ پوچھیں گے آپ کو اب بھی کیا آپ دیوبند کو شیطان اور یہ دیو کا بندہ کہیں گے یا اپنے مجدد کہو گے؟ بتائیں نا کیا جواب دیں گے آپ؟ ارے بھائی میری بات سنو، کتاب سے جو ثابت ہو وہی کہیں گے کہ آپ نعرہ لگائیں گے؟ آپ کی دعوت سے کیا ہوتا ہے؟ دعوت پر دلیل دینا پڑتا ہے بھائی۔ جی ہلو جی بولیں بولیں۔ کسی کو نہ بھیجو گے کہ تم دوسرے بندے کو پریشانی کر رہے ہو، میں تمہارا نمبر کاٹ رہی ہوں میں۔ دیکھو میری بات سنو مولانا ظفر صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ہے ہی ہے شیطان۔ بھائی یہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور یہ نور العرفان کے اندر احمد یار خان نہیں میں سب لکھتے ہیں کہ نبی کا مخالف ہمیشہ بے سند اور بے دلیل ہاں کا کرتا ہے۔ تو آپ دلیل نہ دے کر کے پھر بھی شیطان کہیں گے وہابی دیوبندی کو، تو آپ تو نبی کے مخالف ثابت ہو گئے اس اصول سے۔ پھر بھاگا فون کاٹ کے۔